اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو درداء عویمر بن مالک خزرجی ایک روز صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبوترے پر نصب کر رکھا تھا۔ جھک کر اسے سلام کیا اور وہ عمدہ عطر اسے لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے۔ بعد ازاں وہ بیش قیمت ریشمی کپڑا اسے پہنایا جو ایک روز پہلے ایک یمنی تاجر نے انہیں بطور تحفہ دیا تھا۔ دن چڑھے ابو درداء گھر سے نکلے اور اپنے تجارتی مرکز کا رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب کی سڑکوں اور بازاروں میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجوم ہے۔ وہ معرکہ بدر سے فتح یاب ہو کر شاداں فرحاں واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے قریش کے قیدی سر جھکائے ذلت و رسوائی کی تصویر بنے جا رہے تھے۔ ابو درداء یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان پر پڑی تو اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ خزرجی نوجوان نے انہیں بتایا کہ وہ معرکہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہاں سے فتح و نصرت کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے واپس لوٹ آئے ہیں۔ ابو درداء کے استفسار پر خزرجی نوجوان کو کوئی تعجب نہ ہوا کیونکہ یہ ان کے باہمی دوستانہ تعلقات کو جانتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے لیکن ابو درداء نے پہلو تہی اختیار کی۔ البتہ ان دونوں ساتھیوں کے مابین گہرے تعلقات بدستور قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً ابو درداء کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے، شرک سے اجتناب اور نور اسلام سے فیض یاب ہونے کی مسلسل تلقین کرتے رہتے۔ ایک دن ابو درداء اپنے تجارتی مرکز پہنچے، مسند پر بیٹھتے ہی خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ ملازمین کو مختلف فرائض سر انجام دینے کے لیے حکم صادر کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ ان کے گھر آج کیا نیا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عین اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر سگالی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے دوست ابو درداء کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، خاتون خانہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ دکان پر گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد آ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے تشریف لائیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، گھر کے انتظامات اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو درداء نے پوجا پاٹ کے لیے بت نصب کر رکھا تھا۔ بغل سے کلہاڑی نکالی، بت پر زوردار وار کیا اور اس کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے۔ کلہاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے چلے جانے کے بعد درداء کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ غم کے مارے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا اور نوحہ کرتے کرتے کہنے لگی، اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو درداء گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی دہلیز پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی تمہاری غیر حاضری میں ابن رواحہ گھر آیا، اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے اس بت کے پرخچے اڑا دیے۔ ذرا اندر جا کر تو دیکھو اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے۔ ہائے ہماری دنیا لٹ گئی، میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا، ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا۔ ابو درداء نے دیکھا کہ بت کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔
یہ حالت دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد غصہ جاتا رہا۔ اس حادثے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگا۔ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اپنے محلے میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آفتاب رسالت کی جلوہ نمائیوں سے دل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ دل کی دنیا بدل جانے کے بعد انہیں اپنی سابقہ زندگی پر شدت سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس کے ساتھی دینی احکامات اور قرآنی تعلیمات میں مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بیش بہا خزانہ جمع کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ نے علم و تقویٰ کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے، اور اس میدان میں بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلد ہی جا ملے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ پوری توجہ سے قرآنی آیات کو زبانی یاد اور ان پر غور و تدبر کرنے لگے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ تجارتی مصروفیات عبادت کی لذت پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور علمی مجالس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں، تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر باد کہہ دیا، عبادت گزاری اور حصول علم کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کیوں ترک کر دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے پہلے ایک مصروف تاجر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو میں نے عبادت اور تجارت کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا میں نے تجارت کو ترک کر دیا اور عبادت میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور باجماعت میری کوئی نماز بھی فوت ہو اور میں خرید و فروخت کروں اور ہر روز مجھے 300 دینار نفع ہو۔ مجھے اب اس تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آپ نے دریافت کرنے والے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، سنو، میرے اس بیان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں تو اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تجارت کو ہی ترک نہیں کیا، بلکہ ہر قسم کی زیب و زینت سے بھی مکمل طور پر بے رخی اختیار کر لی، اور صرف اتنے ہی کھانے پر اکتفا کرنے لگے جس سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے، اور کھردار کپڑا صرف اتنی ہی مقدار میں پہننے کے لیے منتخب کیا جس سے صرف جسم ڈھانپا جا سکے۔ ایک سخت ترین ٹھنڈی رات میں چند احباب آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں گرم کھانا پیش کیا، لیکن کوئی بستر مہیا نہ کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو مہمان آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ ایک نے کہا، میں ان سے بات کرتا ہوں، دوسرا کہنے لگا، چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، لیکن اس نے بات نہ مانی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، صرف ایک ہلکی سی چادر اوڑھ رکھی ہے جو نہ سردی روک سکتی ہے اور نہ گرمی۔ اس نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی لحاف نہیں؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھریلو سامان کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ پر واقع ہے۔ جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً اسے اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر آج اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہمارے اس گھر کے راستہ میں ایک دشوار گزار گھاٹی حائل ہے۔ اسے عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا راہی بھاری بھرکم مسافر سے کہیں بہتر رہتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ آسانی سے اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر سکیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں بالکل آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ارادہ کیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ انتہائی عزت و اکرام سے اس عہدے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو فرمانے لگے، امیر المومنین، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اہل شام کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھاؤں تو میں بطیب خاطر یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض شام کے صدر مقام دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ باشندگان دمشق ناز و نام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آسائش و آرام کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ باشندگان دمشق کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے دمشق کے رہنے والو، تم میرے دینی بھائی ہو اور دشمنوں کے خلاف میرے معاون ہو۔ اے ساکنان دمشق، بھلا میری محبت و مودت اور میری نصیحت کو قبول کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، میری نصیحت تمہارے فائدے کے لیے اور میرے اخراجات کا بوجھ تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اس دنیا فانی سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری کو قبول تو کر لیا ہے لیکن حقیقتاً اس کام کے احکام سے انحراف کر رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہ سکو گے اور ایسی امیدیں لیے بیٹھے ہو جنہیں تم پا نہ سکو گے۔ سنو، تم سے پہلے بہت سی قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کیا، اسے دل و جان سے عزیز جانا اور سنبھال سنبھال کر رکھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اے ساکنان دمشق، ذرا تم قوم عاد کو دیکھو جس کا اپنے دور میں روئے زمین پر رعب و دبدبا تھا، جس کی اقتصادی حالت نہایت مستحکم تھی، جسے اپنی انفرادی قوت پر ناز تھا، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ یہ بات سن کر حاضرین مجلس دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ چیخ و پکار کی دلدوز آوازیں مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھیں۔ اس دن سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ بعض اوقات آپ بازار میں تشریف لے جاتے، مسئلہ پوچھنے والے کو تسلی بخش جواب دیتے، جاہل کو تعلیم دیتے، غافل کو تنبیہ کرتے اور ہر مناسب موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور دینی فائدہ اٹھاتے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک شخص کی پٹائی کر رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھلا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے باہر نہ نکالتے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے گالی نہ دو اور نہ ہی اسے مارو، بلکہ اسے نصیحت کرو اور صحیح راستہ دکھاؤ اور اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں اس جیسے گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ شخص برا نہیں لگتا؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کے برے فعل کو تو ناپسند کرتا ہوں، ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو یہ میرا دینی بھائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ شخص زاروں کے تار رونے لگا اور برسر عام اس نے توبہ کا اعلان کر دیا۔ ایک نوجوان نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرو، وہ تجھے تنگ دستی میں یاد کرے گا۔ بیٹے تم اپنی زندگی میں عالم یا متعلم یا پھر علمی مجالس میں استفادہ کرنے والا بن کر رہنا، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹا مسجد کو اپنا گھر سمجھنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشحالی، رحمت و برکت اور پل صراط سے بخیر و عافیت سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دی ہے۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی درداء کا رشتہ طلب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے نوجوان سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ طلب کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کے معاملے میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں۔ جو میں نے کیا ہے اس میں اپنی بیٹی درداء کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا آپ ہی بتائیے جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو خیرہ کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے کھلا ہوا پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المومنین کی آہٹ سنی تو فوراً اٹھے، خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے لیکن اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا، بستر ٹٹولا تو وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی کو قطعاً روک نہ سکتی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، کیا میں نے آپ کے لیے بہتر انتظامات نہ کیے تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا امیر المومنین کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس زادِ راہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ دونوں عظیم الشان صحابی ساری رات روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پوچھنے لگے، ابو درداء آپ کو کیا شکوہ ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں کا۔ انہوں نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب سے معافی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کہا، میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو۔ آپ بھی لگاتار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔